امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجتے محمد عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی 5ویں ہو گئی ہے اور چند دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم جمع ہوں، بیٹھیں اور خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خدا ذکر کرتا ہے۔ وہ یہ مجلس، یہ عزاداری کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، یاد رکھنا چاہیے ہمیں اور اسی پر پابند رہنا چاہیے کہ ہماری یہ مجلس عزاداری ہمیں خدا تک لے کے جائے۔ موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ کربلا راستہ ہے توحید کی طرف جانے کا، اور اس میں ہماری گفتگو کا ایک حصہ معرفت شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتے، اپنی خلقت کو کہ جس کے لیے خدا نے ہمیں کریٹ کیا، خلق کیا، وہ کیا ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ قرآن میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، یعنی ہر اس کائنات کی، یونیورس کی موومنٹ میں ارادہ الہی شامل ہے۔ خدا کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے یہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کے ارادے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ یقیناً ہماری خلقت خدا کا ارادہ ہے، خدا نے چاہا ہے، خدا نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں اختیار دیا، آپ کو چوائس دے دی، آپشن دے دیا، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، نتیجہ بھی بتا دیا، رزلٹ بھی بتا دیا۔ دنیا وہ ایگزام کا ہال ہے کہ جس کا رزلٹ پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے، نہ آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا، کیا میرا نہیں، دنیا کا رزلٹ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے میسنجرز نے آ کر ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر نے آ کے نتیجہ بتا کے چلے گئے۔ وہ اس عالم میں کہ جس عالم کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، 3 عالم جو ہم نے چند دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، وہ جو عالم ہے کہ جو
برزخ ہے یا اس کے بعد قیامت کا عالم ہے، انبیاء وہاں کی خبریں ہمیں پہلے دے چکے ہیں، گویا وہ خود اس عالم میں سیر کر کے ادھر آئے ہیں، یعنی وہ اس عالم سے ہو کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا اس سے پہلے کہ اس عالم میں آتے، جو عالم مادہ، عالم میٹر جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس دنیا، اس عالم میں آنے سے پہلے کئی ہزار عالم میں رسول خدا نے اپنی رسالت کو انجام دیتے ہوئے نیچے آئے ہیں، اور یہ سب سے کم ترین عالم ہے، یعنی سب سے نیچے، دنیا کے معنی دنو یعنی پستی کے ہیں، گری ہوئی چیز کے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگے، مطلب اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو امام کھول رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگے، یعنی جس میں سب سے بہترین پینے کی چیز پانی ہے۔ بہترین چیز کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن پانی زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے، دریا کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، بارش ہو تو بھی، یعنی بہترین چیز کیا ہے پینے کی؟ پانی، لیکن دنیا میں ماری ماری پھرتی ہے۔ بہترین سواری مولا فرماتے ہیں گھوڑا ہے، یعنی ظاہر اس زمانے میں بھی گھوڑا، آج بھی گھوڑا بہت قیمتی ہے، خیر گھوڑا ہے، لیکن کس طرح وہ جو ہے اس کو مہار دینی پڑتی ہے، اور بہت ساری لذتیں جس کو ہم بہترین لذت، پلیجر دنیا کا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ امام نے نہج البلاغہ میں جو دنیا کے اس معاملات کو کہ جو بہرحال ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے، آج کل ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہ امام نے جو ہے وہ جو حکمتیں ہیں نہج البلاغہ 3 جو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے۔ یقیناً ماشاءاللہ آپ سب پڑھنے والے ہیں نہج البلاغہ کو، میں تو بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ 3 چیزیں اس کے اندر ہے، ایک لیٹرز ہے، ایک اسمال جو امام کے اقوال ہیں، اور ایک امام کے سرمن ہیں، خطبے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اب بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں جی نہج البلاغہ پڑھیں تو انسان وہ کھولتا ہے تو پہلا خطبہ آ جاتا ہے، وہیں گھبرا جاتا ہے کہ مطلب یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اتنا بڑا خطبہ ہے کیسے پڑھیں گے، تو خدا، توحید، پھر نبوت، پھر پتہ نہیں کیا کیا، یہ مولانا صاحب تو نہیں، آپ اس کو الٹا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے امام کی سینگز ہیں، اسمال اس سے پڑھنا شروع کریں، پیچھے سے ٹریول کریں، ریورس انجینئرنگ شروع کریں، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو نہج البلاغہ پڑھنے کی۔ ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی بھی تو سن لیں، امام نے کیا فرمایا، تو قال امیر المومنین ایک امام کا اسمال سی سینگ ہے جو بڑی دنیا کو بڑے خوبصورتی سے ڈیفائن کر رہی ہے، کہ جس کے پیچھے آج کل ہم بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی بھاگ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق 2 طرح کا ہے، طالب و مطلوب، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام کا قول الحق، جس کا قول حق ہے، جس کا قول صداقت رکھتا ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات تمہارے بچے جوان ماشاءاللہ یا ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایلن مسک کے کوڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں فلانے کے کوڈ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر آدمی اپنی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ قال امیر المومنین میں ہے، اس کو بھی شیئر کریں۔ نہیں مولانا صاحب شیئر کروں گا، لوگ تھوڑے سے لبرل ہیں، سیکولر ہیں، بولیں گے یہ تو مذہبی آدمی ہے، کیا ہو گیا مذہبی آدمی تو کیا ہوا؟ امام ہیومن اسٹرکچر کے آرکیٹیکٹر ہیں۔ یہ جو آپ سافٹ ویئر جب ڈیزائن کرتی ہے نا، جو اور کمپنی، یہ سیپ ہو گیا، یہ اوریکل ہو گیا، ان کے پیچھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کون؟ آرکیٹیکٹر ہوتے ہیں، سافٹ ویئر وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر کام کیا جاتا ہے، ویب ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اپلیکیشن کہاں جائے گی، رسید کہاں جائے گی۔ انسانیت کے یعنی ہول جو جتنی انسانیت ہے، جتنی بشریت ہے، اس کے جو آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہیں وہ امام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام خلقت سے واقف ہے انسانیت کی، امام جانتے ہیں کہ یہ انسان خلق کیسے ہوا ہے، اس کے اندر پرابلم کیا ہے، اس کے اندر مسائل کیا ہے،
خدا نے جو قرآن میں نبیوں کو بھیجا ہے وہ کیا کہا ہے؟ سورہ جمعہ، آج جمعے کا دن تھا، انشاءاللہ تلاوت بھی کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس میں دوسری آیت میں ہی پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے نبیوں کو بھیجا اس میں ان کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ ایک کوالٹی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ تزکیہ کیا ہے؟ پاک کرے۔ دنیا کی کوئی ویکسینیشن، دنیا کی کوئی ٹیبلٹ آپ کے نفس کو پاک نہیں کر سکتی، نبی پاک کر سکتا ہے، اولیاء خدا پاک کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو تزکیہ امام فرما رہے ہیں، خالہ امیر المومنین ہے، فخر سے لگائیں، افتخار سے لگائیں۔ رزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگو۔ من طلب الدنیا، اور جس نے دنیا کو طلب کیا، جس نے دنیا کو طلب کیا، دنیا کے پیچھے بھاگا، دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اس کو زمین سے اکھاڑ دیتی ہے، اس کو دھس لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے دنیا سے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے کون بھاگا؟ دنیا کے پیچھے فرعون بھاگا، نمرود بھاگا، قارون بھاگا، سارے بھاگے نا، دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اور آپ کے سامنے، آپ ابھی دنیا میں دیکھ لیں، کتنے لوگ آپ کے آس پاس، بادشاہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے لیڈر، پیسے والے، کہاں گئے؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو نگل لیتی ہے، ایسے ختم کر دیتی ہے۔ دنیا نے حامان کو، قارون نگل لیا، فرعون کو نگل گئے، دنیا ہی نگل گئی، اندر لے گئے۔ پھر امام فرماتے ہیں من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے، دنیا اس کے لیے اپنے سارے خزانوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب یہ کالا امیر المومنین ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی کا رول بن جائے، سنہری، یعنی جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، اپنے کارپوریٹ کے مشن سٹیٹمنٹ میں لگا دیں، اپنے آفس میں بڑا بڑا ایک کوڈ لکھا ہوا ہو، رزق و رزقان، تو روز آدمی جب بیٹھے گا تو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، آخرت کے لیے کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کام نہیں کریں، جاب نہیں کریں، پڑھائی نہیں کریں، نہیں، سب کریں، کرنے کو کوئی منع نہیں ہے، سارے کام کریں، ضرورت بھی ہے۔ جمعے کا دن ہے، آج ظہور کا متوقع دن ہے، ابھی تک مغرب نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی چانس ہے امام ظہور فرما جائیں انشاءاللہ جلد سے جلد۔ تو عزیزان محترم، امام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہر علم کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ، لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ دنیا ایک خوبصورت دلہن بن کے، برائڈ بن کے کس کے پاس آئی تھی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس، اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ جو میرے پیچھے بھاگے گا میں اس کو بھگاتی رہوں گی۔ دنیا ایسی ہے، دنیا خوبصورت ہے۔ تو جو ہمارا موضوع ہے کہ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں جہاں تک ہم پہنچے، یہ غیب، شہود، ایک مادہ عالم اور ایک عالم مثال کہ جو انسان خواب میں انٹریکٹ کرتا ہے، ایک عالم مجرد کہ جو دوسرا عالم ہے کہ جس کا تعلق، جس کی چیزیں اس عالم سے کنیکٹ نہیں ہیں، وہ الگ عالم ہے جس میں مردے آپ کو کوئی مل جائے، کوئی اور چیز، یا پھر انسان اپنی روح کو اتنا بزرگ کر لے، اتنا بلند کر لے کہ وہ دوسرے عالم کو دیکھ سکے۔ حقیقت میں خواب میں دیکھ سکتی ہے، اور کشف یعنی شہود ہو جائے، اس کے سامنے چیزیں کھل جائیں۔ کس طرح کھل جائیں؟ بہرحال مثال کے طور پر، اس لیے میں مثال تاکہ جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ کل مجھے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اوپر جا رہے ہیں بہت، تھوڑا سا نیچے لائیں پبلک۔ میں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، وہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں پڑھاتے تھے۔ تو بہت بڑے فلاسفر ہیں، اس ٹائم جو سب سے بڑی تفسیر تشیع کی لکھی جا رہی ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں۔ میزان کے بعد، میزان ہماری سب سے بڑی تفسیر ہے، اگر المیزان نہیں ہوتی تو ہمارے پاس بڑی تفسیر نہیں تھی۔ اس کے بعد جو بڑی تفسیر آ رہی ہے وہ تسنیم ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں۔ تو وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، وہ فلاسفر ہیں، تو ان کا جمعے کا خطبہ بہت ہائی فائی ہوتا تھا۔
تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ سے کہیں کہ تھوڑا نیچے آئیں، نیچے گفتگو کریں. تو آیت اللہ جوادی عاملی نے جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ تھوڑا اوپر آئیں، تھوڑا اوپر آئیں. جو باتیں آپ جانتے ہیں اگر آپ وہی سننے آئے ہیں تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، طالب علم ہوں اور میں بھی کاپی کرتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. میرے اندر اللہ نے یہ اسمارٹنیس دی ہوئی ہے کہ میں بہت جلدی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں. یعنی پرشین میرے سامنے لکھی ہوئی ہو تو میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں اردو پڑھ رہا ہوں. تو میرا کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سب اساتید کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں. نہ میری تحلیل ہے، نہ میری ریسرچ بھی نہیں کی ہے، میں صرف آپ کو ٹرانسلیٹ کر کر یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. عزیزان محترم، وہ جو عالم ہے جو شہود ہے، جس میں آپ کشف کرتے ہیں، جو عالم مجرد ہے، جو اس یونیورس کے پیرالل ہے بالکل. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے، مگر جن کے اندر ایبلٹی ہے ان کو ہماری اصل شکل نظر آتی ہے. جو یہ بات تو تھوڑی بہت انسان نے تھوڑی بہت سنی ہوئی ہوگی نا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو انسان کے اعمال نظر آتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں؟ مطلب کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے اعمال دوسرے کو بتا دیتی ہے؟ اولیاء خدا کو مثال کے طور پر شخص جو ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کا چاہنے والا تھا، امام سے محبت کرتا تھا، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے عرض کیا، سلام دعا کی، التماس دعا کا. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے، تمہارے بھائی کے کیا حال ہیں؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی احتیاط کیا کرتا ہے؟ یعنی مطلب آپ حق کے امام ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑی احتیاط کرتا ہے. یہ جملہ اس نے کہا. امام نے، ابھی بھائی یہاں نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں کہاں ہوگا، امام ہے. میں پہلے مثالیں ائمہ سے کوشش کرتا ہوں دوں تاکہ پھر آپ یہ نہ بولیں کہ مولانا صاحب علماء کو، شہداؤں کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ائمہ سے اصل ہمارے لیے ائمہ مقصد ہے. امام نے اس سے کہا کہ اچھا اپنے بھائی سے پوچھنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو نہیں پتا تھا، اس کو تو نہیں پتا. اب یہ بھائی کے پاس گیا، کہا میری مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، حال احوال مولا نے تمہارا پوچھا. کہا پھر؟ کہا مولا نے کہا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایک دم زرد ہو گیا، پیلا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مطلب وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، ہم سفر کر رہے تھے، تو راستے میں اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا اور بس وہ مجھے کچھ ایک خلوت، ایک تنہائی کا موقع ملا اور میں نے نعوذ باللہ، وہ درخت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. مگر امام کائنات کا امام ہے، کائنات اوپن ہے، اوپن. جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا، ابھی پہلے تو یہ بات کہنا مشکل تھی، ابھی تو اٹس ویری ایزی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ پاکستان میں ہی کسی جگہ پہ ہو، مطلب ویسٹ میں کہیں ہو، امریکہ میں ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یا آپ کا آفس فیکٹری یہاں ہے، آپ بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے دنیا میں کہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہے، آپ اپنے آفس کے سارے چیزوں کو، اپنے گھر کے CCTV کیمرے کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے موبائل میں. ایک دم آپ فون کرتے ہیں اپنے مینیجر کو، یہ فلانے روم میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا بولے گا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کیا بولیں گے؟ اچھا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اٹس ویری ایزی، آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. آپ اور میں بینگ ایز اے ہیومن بینگ، جو ہمیں پتہ ہے ہماری کیا کیٹیگری ہے ہیومن بینگ کے اندر،
ہم یہ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں نا. ابھی تو کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر آپ اس کو سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا انکریز کر دیں, اگر کوئی سایہ بھی جائے گا تو ابھی تو وہ الیکسا آ گئی ہے نا, وہ الیکسا اوپن دا لائٹ, الیکسا فلانا کرو, وہ الیکسا کو آپ نے سسٹم دیا ہو کہ اگر کوئی سایہ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو میرے روم کے کمرے کی لائٹس آن ہو جائے, تاکہ جو گزر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گھر کے اندر کوئی ہے. انسان نے ابھی یہ سسٹم بنا لیا ہے. تو جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے پاس کتنا بڑا سسٹم ہوگا, اور وہ صرف دیکھ نہیں رہا, وہ اندر بھی اسکین کرتا ہے, اندر تک زوم. 48 میگا پکسل نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے جو اندر جاتا ہے اور نیت کو بھی باہر لے آتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے شہود, یہ ہے عالم کی حقیقت جو اوپن ہوئی ہوئی ہے, جو کھلی ہوئی ہے. تو ایک عالم وہ ہے, وہ اصل کمال یہی ہے کہ وہ عالم ہمارے لیے اوپن ہو, کھولے, ہم اس میں جائیں. اور لوگوں کو یہ آپشن ملتے ہیں اپنی زندگی میں, ان کو ایسے حادثے, ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو فیوچر کو سینس کر لیتے ہیں. مطلب کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ, مطلب ایک دم ذہن میں چیزیں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں بعد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ کو بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایبلٹی مل جاتی ہے, مگر اللہ کے ولی, اللہ کے اولیاء ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے, ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے کہ مطلب یہ ہمارے پاس ہے تو ہم. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ساری چیزیں بہت, مطلب ان کے لیے سب کچھ بھی نہیں تھا, مگر کیونکہ مشیت الہی, ارادہ الہی جو تھا اس پر عمل کیا, اس پہ پابند رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب میرے پاس اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو مطلب میں ساری چیزیں کر دوں, ایسا نہیں. یہ ساری چیزیں بھی اسی کو ملتی ہیں. اس کے اپوزٹ سائڈ پر جو بدھسٹ ہیں یا ہندو مرتاز ہیں وہ بھی ریاضت کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. یہ گفتگو آج کی ہماری تھوڑی سی ہے کہ یہ جو نفس ہے انسان کا, سول, سافٹ ویئر, یہ سعادت چاہتا ہے, یہ بلندی چاہتا ہے, یہ کمال چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ سپرلیٹو ڈگری پہ چلا جائے. کیسے جائے گا؟ جب یہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑے گا تب یہ کمال پہ جائے گا. اگر ہر چیز یہ لیتا رہے گا تو نہیں جائے گا. یہ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ مطلب کھانا چھوڑ دیا, سونا چھوڑ دیا, بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا ملنے والا ہے؟ کیونکہ وہ جس چیز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ اس کام سے بڑی لذت ہے, بڑا پلیجر ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص محنت کرتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, اپنے شہر سے باہر جاتا ہے, بچے ہمارے باہر پڑھنے جاتے ہیں, کیوں سختیاں برداشت کر, کیوں؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ان کو ملنا ہے دیٹ از پلیجر فار دیم, کہ انہوں نے ماسٹرز کر لیا ہے, انہوں نے انجینئرنگ کر لی ہے. کیوں؟ سختی یہی ہے نا, پریشانی. ایک باپ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, سختی کرتا ہے, ملک سے باہر جاتا ہے, 8-9 گھنٹے گھر سے باہر رہتا ہے, سب آپ اور میں اس میں شامل ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ ایک پلیجر ملنا ہے کہ مجھے پلیجر مل جائے, میں چیزیں حاصل کر لوں, یا بہرحال میرے سراؤنڈنگ میں ایک پلیجر ہو, میرا گھر اچھا ہو, میری زندگی اچھی ہو, لیکن مجھے اس کے لیے سختی, میٹریلک سختی. اسی طرح روح کے لیے بھی ہے, نفس کے لیے بھی ہے کہ جب آپ سختی کرتے ہیں تو آپ کو پلیجر ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اس پلیجر کو, مجھے کل میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں مجلس پہ آئی, اس نے بڑے شکوے بھی کیے کہ بابا اسکرین میں آپ کی تصویر ہی نہیں آ رہی تھی. تو میں تو نہیں آؤں گی مجلس میں. تو کل اس نے مجھ سے اسی سے ریلیٹڈ, بچے بہت سوچتے ہیں جانے محترم, کیونکہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں, تو مجھے کہنے لگے کہ بابا اگر آپ کوئی اور کام کرتے ہوتے تو کیا آپ پھر بھی اتنا باہر رہتے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی اور کام کرتے تو تھوڑا ٹائم ہمارے ساتھ زیادہ گزار لیتے. لیکن بہرحال میں نے بھی اس کو تھوڑی دیر میں میسج حضرت سکینہ ہی کا دیا. میں نے کہا
بس بیٹا وہ. اور ہمیشہ میں ان بچوں کو اپنے یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ ان بچوں کی وجہ سے، بیٹا ہماری اور آپ کی ویلیو ان بچوں کے سامنے کچھ نہیں. جب میرا 6 مہینے کا بیٹا تھا، تو اب میں نے سوچا اس وقت کہ کیا میں اس کو خدا کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے جانے میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کس لیے، اگر مطلب آپ کس لیے کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھے کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں، یقیناً کو یہ خاص پلیجر ہے، مجھے بھی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اسی کی تلاش ہے، وہ رضائے الہی ہے، خدا راضی رہے. بہت ساری لذتیں جو انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چھوڑتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے. انسان محنت کرتا ہے، بڑھتا ہے. صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا سخت ہے، نیند خراب کر رہے ہیں، نیند خراب ہو رہی ہے، مگر کیا مل رہا ہے؟ کچھ چاہیے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کتنی بڑی لذت ہے، پلیجر ہے نا. میں یہاں سے بہت دور ٹریول کر کر فلانی چیز کھانے جاؤں، مثلا یہاں نہیں ملتی، بنس روڈ میں ملتی ہے، بنس روڈ یا بورڈ بیسن میں ملتی ہے. صبح بورڈ بیسن پہ ناشتہ کرنے آدمی چلاتا ہے کہ بھائی ناشتہ تو نہیں، لذت ہے نا، تو میں سختی جھیل کر جاؤں گا اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے. مگر اسی طرح ایک جوان جب کسی گناہ کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو وہ کوئی اور لذت چاہتا ہے، کوئی اور لذت. یہ لذت ہے خدا تیری خاطر، تیری خاطر. چھوٹا سا جوان ہے، 12-13، کیونکہ آج 2 چھوٹے نوجوانوں کی شہادت سے منسلک ہے. 13-14 سال کا جوان ہے. بعد میں وہ شہید ہو گیا. اس کی بک میں لکھا ہوا کہ جب وہ اتنا تھا تو وہ پکنک پہ اپنے جو بھی وہاں کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ پکنک پہ گیا، پہاڑوں پہ، تہران کے پاس دماوند جو پہاڑ ہے وہاں. تو اسے انہوں نے کیتری دی، کہا کہ پانی بھر کے لے آؤ. وہ پانی بھرنے کے لیے گیا تو اس نے ایک سینری دیکھی، کیونکہ پانی بہہ رہا تھا، چشمے تھے. تو اس کی ایک دم نگاہ پڑی کہ کچھ خواتین وہاں نہا رہی ہیں. ایک دم بیٹھ گیا، سر کو جھکا لیا، 13 سال کا، اور خدا کی بارگاہ میں گفتگو کرنے لگا. پروردگار، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ گناہ میں کر سکتا ہوں، مگر تیری خاطر 13 سال. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے ان پہاڑوں کے درمیان میں واپس چلنا شروع کیا، اسے سائیڈ پہ رکھے ہوئے پتھروں سے آواز آنے لگی، سبوہن قدوس. یعنی جب ایک دنیا کی لذت کو ترک کیا تو دوسرے عالم کی لذتیں کھل گئی. کیونکہ ہم نے چکھا نہیں ہے نا. آپ مجھے کہیں کچھ کھلائیں، میں بولوں گا یہ کیا ہے، یہ تو اس آئس کریم کا. میں آپ کو کھلاتا ہوں آئس کریم، آپ میرے ساتھ مثلاً بیلجیم چل فلانی جگہ، آپ نے آئس کریم فلانی، ہر کوئی یہ کہہ کے آپ کو کھلاتا ہے نا کہ وہ آپ کو کیا پتا، وہ بہت زبردست ہے. یہ جو لذت ہے اسے آپ لفظوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ جو عالم، وہ جو دوسرا عالم ہے اس کی لذت ہے، اس کو میں لفظوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں. جانے موت یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سعادت یعنی فائدہ ہر فیلڈ سے ہے. انسان فائدے منفعت پرست ہے، یعنی اس کو فائدہ چاہیے. مطلب تعلقات میں بھی فائدہ چاہیے. میں اس سے بات کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ ہے، میں اس سے کیوں ملوں، اس سے کیا فائدہ ہے، یہ مجھ سے دوستی کیوں رکھوں، میرا کیا فائدہ ہے. آج کل دنیا ایسی ہے نا، آج کل تو دنیا فائدہ دیکھتی ہے. بھائی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، ضروری نہیں کہ میٹرلسٹک فائدہ ہو، پیسے کا فائدہ ہو، کوئی بھی فائدہ ہو. کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ فائدہ طلب کرتا ہے. اس کو فائدہ چاہیے، یا لذت چاہیے، یا پھر بہت کمال پہ نفس چلا جائے تو پھر سعادت چاہیے. سب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. سارے فلاسفر یہی کہتے ہیں کہ انسان پورے وجود کے ساتھ فائدے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ
ایکسیپشنل ہے ایک چیز بس، سب فائدے کے لیے ہیں، سب کو فائدہ چاہیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ عبادت 3 طرح کی ہے. حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، 3 طرح کی عبادت ہے. ایک عبادت کس کی ہے کہ جو خوف کی وجہ سے عبادت ہے، خوف کی وجہ سے عبادت کروں. خوف ہے کس کا؟ جہنم کا. دوسری عبادت کون سی ہے؟ تاجروں والی، بزنس والی. فائدہ کیا ہے؟ بچے بھی کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی جنت میں جاؤ گے. وہ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ بڑی چھوٹی تھی تو میں جب بار بار یہ کہتا بیٹا جنت ملے گی جنت. ایک دن اس نے بولی جنت ہے کہاں. اس لیے بچوں کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہاں تو ابھی بکس آئی ہیں بہت ساری اردو میں، دارالسقلین نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں، اردو کے اندر تو ہے، انگلش میں آئی ڈونٹ نو، کہ چھوٹا بچہ جب آپ سے سوال کرے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے توحید سے ریلیٹڈ. تو فائدہ تاجروں والی عبادت، میں نماز پڑھوں گا مجھے فائدہ ہوگا. 40 دن مولانا صاحب میں نے یہ کیا، میرا کام ہی نہیں ہوا. 40 دن میں نے زیارت پڑھی، 40 دن حدیث قصہ پڑھی، فلانا کام کیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کو آپ کے کیا چاہیے تھا؟ فائدہ، فائدہ چاہیے تھا. یہ بھول گیا کہ اس سے اور بھی بہت کچھ ملنے والا تھا. یہیں پہ بریکٹ کھولوں میں. ایک عالم دین، عالم دین، ہاتھ خراب ہو گئے، ہاتھ دونوں اتنی اذیت کے فالج ہو گئے، یعنی موومنٹ نہیں ہوتی. عالم، علاج کرایا، بدتر ہوتے گئے. کہا بھائی اہل بیت سے شفا مانگے، اہل بیت سے. کہا ہمت نہیں ہوتی، اپنے لیے کچھ مانگو. بیٹا ملک سے باہر لے گیا، باہر گیا، علاج کرایا. کسی نے کہا آرتھوڈزم کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا یہ مسئلہ ہے، کسی نے وہ مسئلہ ہے، ٹھیک نہیں ہوا، واپس آ گئے. اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اب تکلیف اور اذیت بڑھتی چلی گئی. تو کسی نے کہا بھائی چلے جائیں مولا امام رضا کے پاس، جائیں جا کے مانگیں. اندر گئے حرم میں، زری کے پاس پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی. زری کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مولا کی زری کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے اندر سوچا اتنی سی چیز کے لیے امام سے کہوں میں. عالم مکاشفہ ہوا. مکاشفہ یعنی جو میں نے آپ کو سمجھایا، عالم شہود، دوسرا عالم. امام رضا تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد. امام رضا تشریف لائے. امام رضا نے کہا کہ جب تم ہمارے پاس آئے، یا تم ہمارے پاس جب نہیں بھی آئے، یہ ان کے لیے جو لوگ کہتے ہیں میں نے 40 دن یہ پڑھا، میں زیارتوں پہ چلا گیا، میرا کام نہیں، یہ میں صرف ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. امام رضا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہم تمہاری طرف متوجہ نہیں تھے؟ تم جب تکلیف میں ہوتے ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، تم نہ بھی مانگو تو بھی ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہا جب ان عالم دین کو کہا کہ جب آپ آئے تو میں نے اسی وقت خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی کہ خدا اس کو شفا دے دے. کہا مگر مجھے کچھ اور دکھایا گیا. کیا دکھایا؟ کہا مجھے آپ کا کوئی مقام دکھایا اور آواز آئی شفا ہم دے دیں گے مگر یہ مقام ہٹ جائے گا. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، تکلیف کو برداشت کر لو، جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں مولانا یہ 40 دن یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، فلانا کام نہیں ہوا، اولاد نہیں ہو رہی، فلانا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو اس سے بڑھ کر کچھ دینا چاہ رہا ہے. یہ اسی لیے یہ عالم دنیا اٹس ناٹ اینڈنگ، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہی سید الشہداء سمجھانے کربلا آئے تھے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کی خاطر تم کیا کر رہے ہو. امام نے یہی تو فرمایا تھا سامنے والوں کو، تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟
کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. حرام نہیں سمجھ میں آتی. یہ جو انسان غلطی کرتا ہے یہ غفلت ہے، ورنہ انسان اگر ذرا سی محنت کرے نا اپنے نفس کے اوپر تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے نفس اور سول کی طرف آپ کی اٹینشن ہو جائے، آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب لوگ جاتے تھے، اور جتنا ہمیں تھوڑی بہت توفیق ہو تو وہ فرماتے تھے کہ استغفار بڑھ کے آیا کرو. کیوں؟ تاکہ جو تمہارے اعمال ہیں خدا ان کو پردہ ڈالا کرے. کیونکہ ان کو اللہ نے یہ ایبلٹی دی ہوئی تھی کہ جو انسان کے اعمال ہیں ویسی شکل نظر آتی. جو آپ عمل کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو، اب آپ کو ایزی ہے، جو میں نے 2-3 دن آپ کے لیے مقدماتی گفتگو کی ہے، آپ کے لیے اب ایزی ہے ان باتوں کو سمجھنا کہ ایک میرا بدن ہے، ایک میں ہوں. بدن الگ ہے، میں الگ ہوں. افیکٹ کہاں ہو رہا ہے؟ میں پہ ہو رہا ہے. میں کون ہے؟ میرا نفس، میرا سول. اب سول افیکٹڈ ہے باڈی کے ساتھ، کنیکشن امپورٹنٹ ہے. جب انسان سوتا ہے، خدا بند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، آیت میں نے نوٹ کی ہوئی ہے، میں نکالوں گا، آپ کا ٹائم زیادہ ہو لو. جب انسان سوتا ہے خدا اس کو مار دیتا ہے. ایک آدمی مرتا ہے، قبر میں گیا، باڈی یہیں رہ گئی، لیکن جو سوتا ہے وہ بھی مرتا ہے. جتنی دیر وہ سو رہا ہے خدا اس کی روح کو الگ کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے روح کی توجہ واپس بدن کے اوپر آ جاتی ہے. کئی لوگ ہیں جو سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں خامخواہ نہیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں باوضو سویا کریں، استغفار کر کے سویا کریں. کیا پتہ آنکھ نہ کھلے، نہ کھلے. گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ آپ بیدار ہو جائیں گے. باوضو سوئیں اور استغفار کر کے سوئیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ جوانوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آنکھوں کے سامنے موبائل ہے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ میں آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں. اسنیپ چیٹ پہ تصویر کھینچنی ہے فلٹر لگا کے، یہیں زندگی یہیں رہ جائے گی، یہ سب یہیں رہ جائے گا. میں منع نہیں کرتا آپ اس کو یوز نہ کریں، آپ اس کو اچھا یوز کریں، اور جوان اچھا یوز کر رہے ہیں. جو اہل بیت کا پیغام بھی پوری دنیا میں اسی پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے، اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے ہے. لیکن کہیں غلط نہ چلے جائیں. کوئی چیز غلط کریں استغفار کریں، فوراً استغفار. جمعے کا دن، ظہور کا دن ہے، میں گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں اور اپنے وقت کے امام کی طرف متصل ہوں. امام جو ہے، میں نے آپ کو جس طرح تھوڑا بہت کوشش کی کہ میں آپ کے اذہان عالی میں اس بات کو منتقل کر سکوں، امام ہمارے حالات سے واقف ہے. خود وقت کے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری طرف توجہ نہ دیں تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا. امام کی جو توقیف ہیں، جو انہوں نے بعض علماء کو لکھی ہیں، اس میں امام یہی فرماتے ہیں. اب امام سے ملاقات چاہتا ہوں یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی وظیفہ دے دیں کہ امام سے ملاقات ہو جائے، کوئی چیز دے دیں جس سے ہم امام سے مل لیں. تو دیکھیں چیزیں دینے کو تو بہت کچھ ہیں کہ آپ کو دے دی جائیں، لیکن دیکھیں مقصد صرف ملنا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کی راستے میں ملاقات ہوتی کاروان حسینی سے، اور آپ چاہتے کہ میں امام سے ملوں، تو آپ امام سے ملتے، اور ملے بھی صحیح لوگ بہت سارے ملے، امام کو لے کے گئے کہ مولا یہ پانی میں جو ہے نا، وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے، تلخ ہے. امام نے اپنے لاب مبارک سے اس کو میٹھا کر دیا، معجزہ دیکھا. کہا مولا نے اچھا ہو گیا، اب ہمارے ساتھ چلو. مولا وہ میں نے اتنی محنت کر کے یہ زمین بنائی ہے، کھیتی باڑی کی ہے، یہ میں اس کا کیا کروں؟ ہاں کہ مولا میرا گھوڑا لے لیجئے، میری تلوار بھی لے جائیے. امام نے فرمایا، جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ڈونیشن لے لیں، یہ چیز اچھی بات ہے، آپ ڈونیشن دیں، اتنا بڑا آپ کا بہترین امام بارگاہ بنایا ہے ماشاءاللہ، آپ ہی کے لیے یہ کمیونٹی سینٹر ہے، پورا آڈیٹوریم بھی، سب کچھ، مسجد آپ ہی نے آباد کرنا ہے، وہ فرشتے تو آ کے اس کو آباد نہیں کریں گے. آپ ڈونیشن دیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں ایز اے کمیونٹی ممبر یا نہیں؟
کیونکہ آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تو ایکسپرٹیز ہوں گی نا. اس ایکسپرٹیز کے ساتھ آپ کیا کریں؟ جو جوان باہر کھڑے ہوئے ہیں دوسرے امام بارگاہوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, پارکنگ کر رہے ہیں, سبیل لگا رہے ہیں, ہماری بہنیں مائیں, ایوری بڈیز پرفارمنگ اپنی. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا مجھے تمہارا گھوڑا اور تلوار نہیں چاہیے, مجھے تم چاہیے, تم چاہیے, تم آؤ. آر وی ریڈی؟ کیا ہم تیار ہیں آج کاروان یوسف زہرا میں؟ کیونکہ یہ تو بہت سوفسٹیکیٹڈ سا کاروان ہے ابھی جو نیا بن رہا ہے, بالکل ٹائم زون بھی ڈفرینٹ ہے, اے آئی کا دور ہے, ہر چیز بہت سسٹمیٹک ڈیزائن ہونی ہے. امام جس شہر میں تشریف لائیں گے وہ کتنا اپ گریڈ ہوگا, کتنی اس میں ٹیکنالوجی, کتنے اس کے اندر نئی دنیا آباد ہوگی. پالوشن نہیں ہوگی, نوائز نہیں ہوگی. نوائز کینسلیشن کے ہینڈ فری نہیں ہے, نوائز کینسلیشن ویسے بھی ہوگی. روڈز انڈر گراؤنڈ ہوں, وائس نہ آئے, پولوشن نہ آئے. ٹری پلانٹنگ ہوگی تاکہ کاربن کریڈٹس جو ہیں وہ دنیا کو زیادہ ملے. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, پوری دنیا بڑھ رہی ہے. ڈیجیٹلائز چیزیں ہوں گی, ہولوگرام کے اندر سب کچھ ہوگا. واٹ وی آر ڈوئنگ فار دیٹ؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ امام کو ضرورت ہے. ایک عالم دین جو ہیں وہ انہوں نے بہت محنت کی امام کے لیے, محنت کی نجف میں ادھر ادھر 40 دن کہ میری امام سے ملاقات ہو جائے, نہیں ہو سکی. پھر آواز آئی کہ فلانے شہر جاؤ, فلانے شہر گئے, کہا بازار جاؤ, بازار گئے تو کھڑے رہو انتظار کرو. تو کھڑے ہوئے تو ایک خاتون, بوڑھی خاتون, ایک برتن, بڑا سا برتن, ظرف, دیگ ٹائپ کا جس میں کھانا بنتا ہے, وہ لے کر بازار میں آئیں اور ایک دکان کے پاس گئیں, مجھے بیچنا ہے. اس نے کہا 4 درہم کا ہوگا. اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 چاہیے. نہ ہم تو اتنے. 2-3 دکانوں میں گھومتی رہی, ایک دکان پہ گئیں, اس سے پوچھا کہ بھائی یہ, کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بیچنا ہے. کہا کتنے کا؟ کہا مجھے 6 درہم. کہا 6 درہم کیوں چاہیے آپ کو؟ کہا میرا بچہ مریض ہے, مجھے اس کے لیے دوا چاہیے. اس نے بولا اچھا. اس نے کہا مگر یہ تو بہت مہنگی دیگ ہے. کہا کیوں؟ کہا میں تو اسے 12 درہم کی خریدوں گا. کہا یہ تو کوئی 3 یا 4 میں نہیں لے رہا, آپ 12 میں. کہا آپ کی مرضی ہے, آپ 12 میں بیچنا ہے تو مجھے دے دیں. اس نے بولا اچھا لے لے. لے گیا. اب وہ جو شخص, وہ جو پیچھے تھا, وہ دکاندار کے پاس آیا. کہا تم اچھے بزنس مین نہیں ہو, اچھے دکاندار نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا بازار میں کوئی 4 میں نہیں خرید رہا, تم نے 12 میں خرید لی. تو کہا میں نے دیگ نہیں خریدی. کہا پھر؟ کہا اس کا بچہ مریض تھا, اس کو دوائی کے پیسے چاہیے تھے, اور ظاہر ہے جب مریض ہے تو کچھ دن وہ کچھ کر بھی نہیں پائے گا, تو اس کے گھر کو خوراک بھی چاہیے. کہا میں نے کچھ اور خریدا ہے. تو وہ آواز اس شخص کو جو امام کو ڈھونڈ رہا تھا, آواز آئی, ایسے ہو جاؤ, چلوں کی اور ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تمہارے پاس آئیں گے. اللہ صلی علی محمد. بس عزیزان محترم, وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا, شبیہ تابوت بھی برآمد ہونا ہے. امام کو پہچانے, امام انتظار کر رہا ہے جیسے کربلا میں امام انتظار کر رہے. کارواں مدینہ سے جب تیاری کر رہا ہے تو بی بی نے دیکھا بھائی کو. بھائی کہاں؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. بہن نے کہا بھائی اب مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. کہا لیکن پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے. اپنے شوہر کی خدمت میں گئیں. عبداللہ جعفر مریض ہیں. بی بی کی آنکھ میں آنسو, جب آنسو گرا بیدار ہوئے. کہا کیا ہوا شہزادی؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا تو پھر؟ کہا آپ جانتے ہیں نا میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. ہاں. کہا جائیے. اور پھر جاتے ہوئے کہا یہ میرے 2 نشانیاں, اون و محمد, اجرکم عند اللہ, خدا آپ کو اجر دے. یہ وہ بچے ہیں
جن کی ماں اگر کربلا میں نہ ہوتی نا، کربلا وہیں رہ جاتی۔ سواریاں چلیں، کیا شان و شوقت سے مدینہ سے سوار ہو رہے ہیں، خاک مدینہ بھی اڑ اڑ کر پیچھے جا رہی ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہو، حسین یہ خاک مدینہ ہے، چھوڑ رہے ہو؟ حسین کا کارواں چلا گیا۔ خاک مدینہ بھی جانتی ہے کہ اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ ہاں زاداران محترم، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی رہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار۔ روز عاشور آئی، ہر ماں نے قربانی دی، ہر ماں کی نشانی جاتی رہی۔ جو بھی بدن گرتا تھا امام حسین اسے اٹھا کے لاتے تھے، ایک بڑا سا خیمہ تھا وہاں رکھتے تھے۔ بی بی زینب پہلے کھڑی ہوتی تھی، کیوں؟ اپنے بھائی کا ساتھ دے۔ حتیٰ یہاں تک کچھ مقتل میں یہ بھی بیان ہے کہ جب علی اکبر گرے، اس سے پہلے کہ امام حسین پہنچتے بی بی زینب پہنچ گئی۔ بعض مقتل میں بی بی زینب پہلے پہنچ گئی، جانتی تھی باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہے۔ کہا زینب جائیے جائیے، ہر شانہ بشانہ بھائی کے ساتھ، شانہ بشانہ۔ اونو محمد گئے، بس تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر، تھوڑا سا تأمل کیجئے۔ اونو محمد گئے، بنی ہاشم کا خون ہے، حضرت عباس اس کے تیار ہوئے ہوئے بچے ہیں، جنگ لڑی بچے ہیں، دونوں گر گئے، شہید ہو گئے۔ امام حسین دونوں کے بدن کو لے کر آئے، رکھا، کیا دیکھا؟ زینب نہیں ہے۔ اہل حرم سمجھے کہیں بی بی زینب خیمے میں بے ہوش نہ پڑی ہوں۔ اب کیا دیکھا؟ بی بی زینب سجدے میں ہیں اور دعا کر رہی ہیں، پروردگار دو نشانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لینا۔ خواتین نے کہا شہزادی اونو محمد آ گئے، اونو محمد آ گئے۔ جا کے کیا دیکھا؟ ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں کہ بہن سے آنکھیں کیسے ملائیں۔ بی بی نے دونوں کو کنارے کیا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ یاد رہے بی بی زینب نے پورے رستے میں کہیں پر بھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا، کہیں نہیں کیا۔ بھائی زین سے زمین پہ آیا، چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، یا باتا یا محمد۔ 11 محرم کو جب کارواں گزرا، بچوں کے بدن پہ نہیں گری، اپنے بھائی کے بدن پہ گر گئی۔ یا رسول اللہ، حاضل حسین، یہ حسین ہے۔ اور آگے بڑھا، بس تھوڑے سے مراحل اور آگے بڑھا، وہ گریہ کر لیں۔ شبیں شروع ہو گئی ہیں عزاداران محترم، یہ سخت راتیں شروع ہو گئی ہیں پورے عالم میں۔ کارواں آگے بڑھا، رستے میں بھائی کا سر نیزے پر ہے۔ بہن کیا فرماتی ہیں؟ بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے تو اس چھوٹی سی بچی سے تو بات کر لو۔ کہیں اونو محمد نہیں ہے۔ شام سے واپسی، 40 پہ واپس آئیں، اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پہ گرا دیا۔ وہاں بھی یہی کہا بھیا سب لے آئی، ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی ہے۔ نہیں، خدا آپ کو اجر دے۔ رونا بنتا ہے، شہزادی کے بچوں پہ رونا بنتا ہے۔
سب واپس گئیں. جیسے ہی مدینہ کے قریب پہنچی جناب ام کلثوم فرماتی ہیں اے مدینہ کے دروازوں ہم پر نہ کھلنا, ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے, ہم خاک لے کے واپس آ رہے ہیں, ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے. بس عزادارہ نے وہ زینب جس نے کہیں گریہ نہ کیا, جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی حیات دیکھا, اونو محمد کا حجرہ دیکھا, بس اب زینب سے صبر نہ ہوا. ہائے آل, ہائے محمد, ہائے